اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ صبح ہی صبح مانگنے آ جاتے ہیں یہ بے شرم لوگ، کسی کے آرام کا تو بالکل بھی خیال نہیں ہے ان لوگوں کو، ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ سو رہے ہوں گے، شرم نہیں آتی انہیں۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اتنے سارے لوگ کھڑے ہو، کچھ تو دے دو بے شرمو، کچھ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، کسی غریب انسان کا بھلا کر دو تم لوگ، دے دو اللہ کے نام پر کچھ تو۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں ساجھا اور ماجھا کی، جن کے حالات بہت اچھے تھے بٹوارے سے پہلے۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں نے جب بٹوارا کر لیا تو ان کے حالات برے سے برے تر ہوتے گئے۔ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھے۔ بڑا بھائی بہت محنتی آدمی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بہت ہی کامچور اور لالچی انسان تھا۔ اس کی بیوی اتنی ہی زیادہ لالچی اور بد اخلاق تھی۔ وہ ہر وقت اپنی غربت کا رونا روتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس محل، گاڑی، بنگلہ، دولت، پیسہ سب کچھ ہو، جو کہ محنت سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں اس گھر میں رہنا، کتنا چھوٹا گھر ہے یہ۔ بٹوارے کے بعد سے جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تم نے 1 روپیہ بھی کما کر مجھے نہیں دیا۔ اس طرح کرو گے تو ہم کس طرح حاصل کریں گے زیادہ پیسہ، دولت اور سب کچھ؟ جبکہ بڑے بھائی کی بیوی اتنی ہی زیادہ سگھڑ اور نیک عورت تھی اور بہت ہی صبر والی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے اس طرح کا کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی جس طرح کے شکوے چھوٹے بھائی کی بیوی کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، کچھ عرصے بعد ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور اپنا اچھا گھر بنا لیں گے۔ بڑا بھائی جہاں پر بھی جا کر پیسہ مانگتا تھا اسے پیسہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کاروبار کر لیتا، اس لیے اسے مجبوراً مانگنا پڑتا، اور چند روپے حاصل کر کے وہ اپنی بیوی اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ زیادہ تر لوگ انہیں پیسے دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اتنے بڑے سیٹھ ہو، تمہارے پاس تو ٹریکٹر بھی ہے اور تمہارے پاس گھر بھی ہے، مجھے دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے اگر چند روپے دے دو گے تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ کچھ تو دیتے جاؤ، کچھ تو دیتے جاؤ، اللہ کے نام پر کچھ تو دیتے جاؤ، او بے شرم آدمی کچھ تو دے دے۔ چلا گیا بدتمیز انسان۔ اس طرح کر کے وہ سارا دن شام تک چوک میں بیٹھا رہتا۔ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، چند پیسے دے دو، یا پھر مجھے کوئی کام دے دو، میں بہت اچھے سے کام کروں گا، مالک آپ میری بات سن رہے ہیں، مجھے کوئی کام دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میں اپنی بیوی اور اپنے لیے کچھ کمانا چاہتا ہوں، آپ پلیز میری مدد کریں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ بڑے زمیندار نے اس کی یہ سب باتیں سن لی تھیں۔ اگلے دن اس نے اسے بلا بھیجا اور اس سے کہا، دیکھ بھائی، مجھے کام کے لیے کسی کی سخت ضرورت ہے، اگر تو 1 ماہ تک میرا ہر کام صحیح طریقے سے کرے تو میں تجھے اپنے پاس کاما رکھ لوں گا۔ اب تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، میں تجھے 1 ماہ کے لیے اپنی بھیڑیں دوں گا، میں دیکھوں گا کہ تو محنتی انسان ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ تجھے کام پر رکھوں یا نہ رکھوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس نے یہ سب باتیں اپنی بیوی کو گھر آ کر بتائیں۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا، دیکھیے
میں نہ کہتی تھی کہ پروردگار ایک نہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا۔ آپ صبح صاف ستھرے ہو کر ان کے پاس جائیے اور دل لگا کر محنت سے کام کیجیے گا۔ ہم اس طرح محنت کریں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح ہی صبح وہ اپنے گھر سے چلا گیا اور مالک کے گھر پہنچ گیا۔ وہ جلد از جلد مالک کے ہاں نوکر لگنا چاہتا تھا تاکہ اسے اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا مل سکے۔ مالک نے اس کو بھیڑیں دے دیں جنہیں وہ لے کر ساتھ چلا گیا۔ سب سے پہلے وہ بھیڑوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ بھیڑیں بہت ہی خوش تھیں کیونکہ انہیں آزادی ملی تھی۔ اب وہ جنگل میں گھوم پھر کر کھا رہی تھیں اور اچھل کود کر رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ انہیں گھر لے آیا۔ گھر لا کر بھی اس نے ان کے باڑے کی صفائی کی اور انہیں چارہ ڈالا، پانی پلایا اور انہیں احتیاط سے ایک جگہ پر باندھ دیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھیں کیونکہ اس سے پہلے جو بھی نوکر آیا تھا اس نے ان کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا تھا۔ جو بھی آتا وہ ایک سے بڑھ کر ایک کام چور ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ اگلی صبح پھر بڑے بھائی نے یہی کام دہرایا۔ پھر وہ ان کو لے کر نکل گیا۔ اب تو بھیڑوں کی چاندی ہو گئی تھی۔ وہ ہٹی کٹی بھی محسوس ہو رہی تھیں کیونکہ انہیں پیٹ بھر کر چارہ مل رہا تھا۔ مگر اگلی ہی شام بڑا بھائی جو ان بھیڑوں کا رکھوالا بھی تھا وہ واپس نہ آیا۔ نہ تو انہیں کسی نے چارہ ڈالا اور نہ ہی ان کے باڑے کی کسی نے صفائی کی۔ اب وہ حیران پریشان کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ دیکھیں جی، آپ کا بھائی تو کام پر لگ گیا ہے۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کوئی کام دھندا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب تو ان کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ پیسے جو کمانے لگے ہیں وہ ہر وقت پیسہ لیے پھرتی ہے۔ کام پر جو جاتا ہے اس کا میاں۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ شہر چلے جائیں۔ یہاں تو آپ کو کوئی بھیک نہیں دے گا۔ وہاں ضرور آپ کو پیسے ملیں گے کیونکہ وہاں آبادی بھی زیادہ ہے اور لوگ بیوقوف بھی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شہر چلے جائیں اور وہاں پہ پیسہ کمائیں۔